آپ کو کہہ رہا ہوں آج ہنسا والے تھوڑا سا آگے بڑھیں. سب سے سیف الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین الذي شرف القاسين بالنعلين الشرفين وسيلتنا في الدارين سيدنا القارئ مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین منتجبین المنتخبین المظلومین. قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلیہ وسلم. ایضا محترم اور محترم معزز سامعین کرام، صاحبان علم، صاحبان ذوق سماعت، واجب الاحترام بزرگان، عشرہ محرم الحرام کی ہماری یہ چھٹی تقریر آپ کی بہترین سماعتوں کی مدد ہے. شکر گزار ہوں اپنے رب جلیل کی بارگاہ میں کہ جس نے ہمارے وجود سے لے کر ہمارے نمود تک اور ہمارے جسم سے لے کر ہماری جان تک اور ہماری روح سے لے کر ہمارے ایمان تک، ہمارے ضمیر سے لے کر ہمارے خمیر تک ولایت علی ابن ابی طالب بول کر رکھ دی ہے. اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم قرآن اور ہدایت پر مسلسل اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے ہدایت کے لیے اپنے رسولوں کو واضح معجزات کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے اپنے سارے ہادیوں کے ساتھ، سارے نبیوں کے ساتھ دو چیزیں نازل کی، ایک کتاب نازل کی اور ایک میزان نازل کیا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ پوری انسانیت
عدل پر گامزن ہو جائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے اس لوہے میں بڑی ہیبت رکھی ہے، فِيهِ بَأْسٌ، اور بہت سی فائدے مند چیزیں رکھی ہیں، منافع للناس، انسانوں کے لیے، وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، تاکہ ہم دنیا والوں کو یہ بتلا دیں کہ کون ہماری مدد کرتا ہے، کون ہمارے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، غیب میں نہیں۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ صاحب اختیار ہے، اللہ صاحب طاقت ہے۔ ہم مسلسل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جو ہادی ہوگا وہ ہم جیسا نہیں ہوگا، جو ہدایت کرنے والا ہوگا اس میں اور ہم میں کچھ نہ کچھ تو امتیاز ہوگا، کوئی نہ کوئی تو خاصیت ہوگی۔ اور میں نے سورہ جمعہ کی کل آیت پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا، تو اس ہادی کا تعلق بھی تو دیکھیے کہ سورہ حدید میں بھی تعلق کروایا، سورہ جمعہ میں بھی تعلق کروایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ اللہ کون ہے؟ الملک، یہ اللہ بادشاہ ہے، القدوس، یہ اللہ بے عیب ہے، العزیز، یہ اللہ اقتدار والا ہے، الحکیم، یہ اللہ حکمت والا ہے۔ اس اللہ نے کیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس اللہ نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا۔ اس رسول کا تعارف تو سنیے، اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم، وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، وہ نفسوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور حکمہ، وہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہ قرآن کی تعلیم دینے والا، آپ قرآن کی تعلیم دینے والے، وہ نفسوں کو پاک کرنے والا، آپ نفس پاک کرانے والے، وہ حکمت کی تعلیم دینے والا، آپ حکمت کی تعلیم دینے والے، وہ قرآن کی تعلیم دینے والا، آپ قرآن کی تعلیم دینے والے، تو نہ آپ اس جیسے ہیں اور نہ وہ آپ جیسا۔ اچھا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ سامنے کوئی نہیں ہے، کیونکہ سامنے گیٹ ہے، ایسے ہی نا، تو اس گیٹ کے خوف کی وجہ سے تو آپ سائڈ میں نہیں بیٹھے ہوئے، بھائی سامنے میں ہوں، پہلے مجھ پر معاملات ہوں گے جو کہ ہوں گے، تھوڑا سا آپ بیچ میں آ جائیں، تھوڑا سا بیچ میں آ جائیں قبلہ، اور آپ کو ساتھ کہ میں آپ میری حوصلہ افزائی ہوگی، میری حوصلہ افزائی کے تھوڑا سا ادھر کو آ جائیں، میں انشاءاللہ گفتگو شروع کروں گا، تھوڑا سا آپ آگے کو آ جائیں، انشاءاللہ کوشش ہے پوری کہ 40 سے 50 منٹ میں انشاءاللہ جو موضوع لے کے چلوں گا وہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے جسے ہدایت کے لیے بھیجا اسے کیسے بھیجا کہ یسبح للہ، کائنات کا تسبیح کر رہا ہے، اور یہ آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہے، یہ نفسوں کو پاک کرنے والا ہے، یہ کتاب کی تعلیم دینے والا ہے، یہ حکمت کی تعلیم دینے والا ہے۔ اچھا، اس ہادی کا تعارف اور سنیں گے آپ، اس ہادی کا تعارف کیا ہے؟ سورہ نساء میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، قیامت کے میدان میں عجیب و غریب دن ہوگا، ہر نبی اپنی امت میں گواہ ہوگا، اور میرے حبیب اسی قیامت کے میدان میں ان نبیوں کو تجھے گواہ بنائیں گے۔ پھر سورہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ بس عجیب و غریب دن ہوگا کہ ہر نبی اپنی امت کو گواہ، آدم اپنی امت کی گواہی
100 आदमी हैं। मैंने गवाही के मुताबिक पीछे गुफ्तगू की है। पहला गवाह कौन था नबी का? और आपको सामने की थोड़ी सी बोलते हैं। फिर देखिए, अगर मोबाइल ही यूज़ करना है तो फिर मजलिस में आने का फायदा क्या? आपने तवज्जो नहीं होती है। पहला नबी कौन था? पहला नबी का गवाह कौन था? मेरा मौला। ठीक है, मैं गवाही मौला आपको सामने के आप इतना अच्छा कलाम करते हैं और आपकी ज़बान में तासीर अता फरमाए, आपकी ज़बान में मिठास अता फरमाए और इसी तरीके से ज़िंदगी भर मौला का जिक्र करते रहें। लेकिन देखिए, पहला नबी कौन था? मेरे मौला। ऐसे है ना ज़िंदगानी। लेकिन आदम अपनी उम्र की गवाही देंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गवाही कहते किसे हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत के 100 अफरादों की गवाही देनी है। गवाही ये देनी है कि मेरी उम्मत के जो 100 अफराद थे उन्होंने अपनी नमाज फजर की वक्त में पढ़ी या नहीं पढ़ी? आप तो जवान हैं, आप थोड़ा आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। जवान है, मौला आपको सलाम रखे, आपकी जवानी को सलाम रखे। देखिए कितने खूबसूरत बाल हैं आपके। आप भी आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। दरूद पढ़िए मेरे मोहम्मद। यानी अज़ीज़ान गिरामी, आप ये तय कर लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी 100 अफराद की गवाही देनी है कि मेरी उम्मत के जो 100 अफराद हैं उन्होंने सुबह की नमाज टाइम पे पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। भाई पहली सूरत ये है कि हर इंसान से पूछे कि आपने नमाज पढ़ी थी। भाई हर कोई तो ऐसा नहीं जो वक्त पर मस्जिद में आ जाए, कुछ घर में भी पढ़ जाते हैं। गवाही देनी है 100 अफराद की कि मेरे नंबर के 100 अफराद ने गवाही पढ़ी थी, नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। अब इनकी गवाही पहली सूरत की आपसे पूछा नमाज पढ़ी थी, आपसे पूछा नमाज पढ़ी थी, आपसे पूछा नमाज पढ़ी थी। अच्छा, जो अफराद घर नमाज में नहीं आए थे गवाही तो उनकी भी देनी है। अब दूसरा तरीका यह है कि हर शख्स के घर पे जाए, तकुल बात करें, दरवाजा बजाएं और बजाने के बाद कहें कि भाई तुमने नमाज पढ़ी थी? कहा हाँ नमाज पढ़ी थी। तो गवाही मुकम्मल होगी। नबी ने तो देखा ही नहीं। भाई नबी ने तो देखा ही नहीं, गवाही कैसे मुकम्मल होगी? अच्छा, अगर आप कह भी दे कि हाँ हमने फजर की नमाज पढ़ी थी, कब पढ़ी थी? कब जब आप पढ़ रहे थे। भाई जब आप पढ़ रहे थे, यानी अज़ीज़ान-ए-गिरामी गवाही मुकम्मल नहीं हो सकती। तो नबूवत का तारुफ क्या हुआ, नबी की तारीफ क्या हुई? कि नबी की तारीफ यह है कि परवरदिगार आलम नबी को ऐसी निगाह दे। नबी का तारुफ क्या है? नबी की तारीफ क्या है? कि नबी को अल्लाह ऐसी निगाह दे कि वह तुम्हारी पसलियों को तोड़ के देखे कि झूठ बोल रहा है सच। कहें कि हम नबी जैसे, हमें तो अपने घर के बारे में नहीं पता कि क्या हो रहा है। आप तो दीवार के पीछे नहीं देख सकते। नहीं हो रहा है, अल्लाह जाने। ये भी शायद ऐसी पढ़ के चला जाओ। देखिए, खुदा की कसम फज़ाइल आदम मोहम्मद ने बोला था, और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि आप इनके लिए यहाँ बोलेंगे, ये कब्र में आपके लिए बोलेंगे। और इसलिए कि ये हमारा अकीदा है और मैं उन ज़ाकिरीन में से तो हूँ नहीं कि लफ्ज़ी अकीदा बयान करूँ, अमल ना हो। लेकिन अज़ीज़ान-ए-गिरामी मेरा अमल भी है, मेरा अकीदा भी है, मेरा यकीन भी है कि कब्र में मेरे मौला आएंगे, शिफात करेंगे। लेकिन शिफात उन्हीं की होगी कि जो दुनिया में उनकी वकालत करता था, जो दुनिया में उनकी हिमायत करता था। अज़ीज़ान-ए-गिरामी गवाही का तरीका यह है कि हर एक से पूछा जाए कि तुमने नमाज पढ़ी थी, तुमने नमाज पढ़ी थी? कहा हाँ पढ़ी थी। कब पढ़ी थी? कहा जब आप पढ़ रहे थे। तो अज़ीज़ान-ए-गिरामी गवाही तो मुकम्मल नहीं होगी ना, तो जरूरी है कि नबी को ऐसी निगाह दी जाए कि वो पसलियों को तोड़ के देखे कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो अज़ीज़ान-ए-गिरामी नबी उसे कहते हैं जो अपनी उम्मत की पसलियों में झांक के देखे कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और मोहम्मद मुस्तफा उसे कहते हैं जो नबियों की पसलियों में झांक के देखे। तो
کی بستیوں میں جھانک کے دیکھے کہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا عزیزان گرامی، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا. قیامت کے میدان میں عجیب و غریب دن ہوگا. ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا. حشر کا میدان، ہر نبی اپنی امت پر گواہ. دھوپ کی سختی، نفسا نفسی کا دور. کائنات کے نبی نے فرمایا، اپنے چاہنے والوں سے فرمایا، یہ جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے سخت دھوپ ہوگی، اس دھوپ میں جلنے نہیں دوں گا. آمنہ کے لال نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دھوپ تمہیں بچائے گی. یا نبی اللہ، یہ دھوپ کیسے بچائے گی؟ کہ اسی حشر کے میدان میں ایک علم ہوگا. میں کوئی اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا. فتح الباری شرح صحیح بخاری، کائنات کے نبی نے فرمایا کہ اس حشر کے میدان میں ایک علم ہوگا. پوری نسل آدم اس علم کے سائے میں ہوگی. اتنا بڑا علم ہوگا کہ آدم سے لے کر میری امت تک اس علم کے سائے میں ہوگی. آپ نے تو سبحان اللہ کہہ دیا. میں ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ جن کے دنیا میں علم دیکھ کر نکاح ٹوٹتے ہیں. آواز آ رہی ہے اب تک؟ جو دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ان کی آواز آ رہی ہے. پوری آدم، نسل آدم اس علم کے سائے میں ہوگی. عزیزان گرامی، آمنہ کے لال نے فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے دیوانوں، اے میرے پروانوں، اے میرے ستاروں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس آدم اس حشر کے میدان میں ایک علم ہوگا. عزیزان گرامی، جب کائنات کے نبی نے یہ حدیث بیان کی کہ حشر کے میدان میں ایک علم ہوگا، اسی طریقے سے پورا مجمع خاموش بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا علم ہوگا کہ پوری نسل آدم اس علم کے سائے میں ہوگی. کہا پوری نسل آدم اس علم کے سائے میں ہوگی. ایک شمع رسالت کا پروانہ اٹھا، اٹھ کر کہنے لگا، یا نبی اللہ، اتنا بڑا علم ہوگا کہ پوری نسل آدم اس علم کے سائے میں ہوگی. کہا اتنا ہی بڑا علم ہوگا کہ پوری نسل آدم اس علم کے سائے میں ہوگی. کہا یا نبی اللہ، وہ علم اٹھائے گا کون؟ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو دنیا میں اٹھاتا تھا وہی آخرت میں. دو جہاں میں ابو طالب کے بھتیجے نے فرمایا، عبداللہ کے بیٹے نے فرمایا، اسے وہ اٹھائے گا کہ دنیا میں اٹھاتا تھا. تو پتا چلا کہ یہ علم ہر جوان بڑھ بڑھ کے کیوں اٹھاتا ہے. تو چاہ رہا ہوں کہ موضوع کے مطابق گفتگو کروں. یہ تھی فتح الباری شرح صحیح بخاری، اس سے روایت دی. اب آدھی حدیث آدھی روایت دے رہا ہوں. منابع المودہ سلیمان کندوزی کی لکھی ہوئی ہے. ایک اصحابی کرام شمع رسالت کا پروانہ نبی کا دیوانہ کہنے لگا، دیکھیے عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ وہ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے. اور عزیزان گرامی، آج منبر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر صحابہ نہ ہوتے تو یہ مسائل ہم تک نہ پہنچتے. کون پوچھ پوچھ کے بتاتا
علاقے کی، ہر تنظیم کی، ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی جھنڈا ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور میں ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا کہ مجمع کو آگے بھیجتے رہیں، لیکن توجہ میری طرف رکھیں۔ جب آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہوگی تو یہ مجمع آپ کو دیکھے گا۔ والا آپ کو سلام رکھے۔ کیا کہا کہ یہ علم اٹھائے گا کون؟ کہا ہر علم کی کوئی نہ کوئی شناخت ہوتی ہے، ہر علم کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، ہر علم کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے۔ یا نبی اللہ، آپ کے علم کی شناخت کیا ہوگی؟ علم کی بات ہو رہی ہے، امی کے دوپٹے کے جھنڈے کی بات نہیں ہو رہی۔ علی گرامی اللہ جانے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں پوری تاریخ ایک جملے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے نا جب پوچھا گیا تھا کہ یہ جھنڈا کس کا ہے، کہا امی جان کے دوپٹے کا جھنڈا ہے۔ یہ امی جان کے دوپٹے کے جھنڈے کی بات نہیں ہے بلکہ علم کی بات ہو رہی ہے۔ کہنے لگے یا نبی اللہ، ہر علم کی کوئی نہ کوئی شناخت ہوتی ہے، آپ کے علم کی شناخت کیا ہوگی؟ آپ کے علم کی نشانی کیا ہوگی؟ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ نشانی نہیں، تحریر ہوگی۔ نشانی نہیں، تحریر ہوگی۔ اور دل نہیں کر رہا اس مجمع میں کہنے سنوں، خاموش مجمع۔ اس لیے کہ مشکل ہو جائے، جس علم کے سامنے جھکتے ہو اگر اس کے لیے نہیں بولو گے تو پھر کبھی نہیں بولو گے۔ عزیزان گرامی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آمنہ کے لال سے پوچھا یا نبی اللہ، آپ کے علم کی شناخت کیا ہوگی؟ آپ کے علم کی نشانی کیا ہوگی؟ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ 3 سطریں ہوں گی، 3 سطریں ہوں گی۔ کہا 3 سطروں میں کیا لکھا ہوگا؟ کہا پہلی سطر پہ لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر پہ لکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تیسری سطر پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ 3 سطریں۔ اگر کوئی حشر میں اس علم کے سائے میں جانا چاہتا ہے، علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ دنیا میں تو ٹوٹ گئے نکاح، مولوی نے پھر پڑھا دیا، لیکن جب وہاں ٹوٹے گا تو کون پڑھائے گا؟ دیکھیے علی گانے کے حضیم، آپ کے مسلمانوں نے آپ کو بہکانے کے لیے کون سے عقیدے جاری کر دیے کہ ان کی نیاز نہ کھایا کرو، خون ہوتا ہے، خود ملا کھا لیتا ہے۔ ان کے علم کے کھائے میں نہ جایا کرو، ان کا پرچم نہ اٹھایا کرو۔ عزیزان گرامی، خدا کی قسم علم ہمارا ہوتا ہے، پرچم ہمارا ہوتا ہے، تھریلا ہمارا ہوتا ہے، بانس ہمارا ہوتا ہے، پنجہ ہمارا ہوتا ہے، اٹھانے والا ہمارا نوجوان ہوتا ہے، جلوسوں میں لے جانے والا ہمارا نوجوان ہوتا ہے، راؤنڈ بڑے بڑے ہمارے ہوتے ہیں، تکلیف مولوی کو ہوتی ہے۔ تکلیف مولوی کو اس علم کے بھجنے کی طاقت ہوتی ہے کہ علامہ نصیب امروہی نے ادبی جملوں میں بیان کیا کہ یہ علم ہے کیا کہ ریڑھ کی ہڈی جس کی کانپنے لگتی ہے اسے عباس کا پھیلا کہتے ہیں۔ یہ علم کوئی معمولی علم نہیں، ذمہ داری کے ساتھ کتاب کا حوالہ لیجیے گا۔ جس طریقے سے آسمان سے قرآن نازل ہوا اسی طریقے سے غازی عباس کا علم نازل ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام کے لیے پہلا پرچم آیا تھا،
पहला परचम हज़रत शीशे, और ये अलम कोई मामूली अलम नहीं है। जिनको नहीं मिला उन्होंने बिदअत कह दिया। 39 दिन तक जागते रहे इस अलम के लिए। लोगों की जन्ना रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फरवार, सैयद बुखारी जीनत अलमारी, कायनात के नबी ने फरमाया कि कल अलम उसे दूंगा जो कर्रार होगा, जो गैर फरवार होगा, जो हैदर कर्रार होगा, जो मर्द होगा। पीछे कोट कर दिया मुझे आज, ये हदीस, लेकिन अलग कोई मामूली अलग नहीं है। ये अलग कोई मामूली अलग नहीं है। अगर आप इदार है तो मैं इसी शायर का नजरिया बयान करूं कि अलग क्या है। ये अलग है क्या? अलग उठाने वाले हम, अलग लेकर चलने वाले हम। शायर कहता है ये अलग कोई मामूली अलग नहीं, अहले दिल के लिए पुरजोश कहानी है अलग। आप बोलिएगा नौजवान दोस्तों, आपसे उम्मीद है, जो पीछे बैठे हुए इनसे उम्मीद है बुजुर्गान भली खामोश होकर सुने। लेकिन नौजवान दोस्तों, आप सफर से अलम उठाते हो। शायर ने आपके तमाम सवालों के जवाब इस शायरी में दे दिए हैं कि अलम कोई मामूली अलम नहीं है, अहले दिल के लिए पुरजोश कहानी है अलम। खुश्क सहराओं में लश्कर की रवानी है अलम, फौज का दिल सिपाही की जवानी है अलम। आप खामोश हैं, अल्लाह जाने कब बोलेंगे अहले दिल के लिए पुरजोश कहानी है अलम, अहले दिल के लिए पुरजोश कहानी है अलम। खुश्क सहराओं में लश्कर की रवानी है अलम, फौज का दिल सिपाही की जवानी है अलम। अजमत आले मोहम्मद की निशानी है अलम, अजमत आले मोहम्मद की निशानी है अलम। खोल कर कान जरा पानी पिटक सुन ले, ये अलम रखता है किस कदर दर्जे फजीलत सुन ले। तुझको मालूम नहीं तो हकीकत सुन ले, जब हैदर की मशहूर रिवायत सुन ले। तोड़ने के लिए इस्लामी बरन मांगा था, एक दिन तेरे बुलबुले ने भी अलम मांगा था। अहले दिल के लिए पुरजोश कहानी है अलम, खुश्क सहराओं में लश्कर की रवानी है अलम, फौज का दिल सिपाही की जवानी है अलम। अजमत आले मोहम्मद की निशानी है अलम। खोल कर कान जरा पानी पिटक सुन ले, ये अलम रखता है किस कदर दर्जे फजीलत सुन ले। तुझको मालूम नहीं वो हकीकत सुन ले, जब खैबर की मशहूर रिवायत सुन ले। तोड़ने के लिए इस्लामी बरन मांगा था, एक दिन तेरे बुजुर्गों ने भी अलम मांगा था। अजीज़ान गिरामी, बड़े बड़े लोगों ने कहा कि हमारे बाप दादा ने अलम उठाया, हमने अलम उठाया, हमने अलम उठाया, हमने अलम उठाया, हमने अलम उठाया। हमने हाथों को जोड़ के कहा ये अलम कोई तेरी तरह गूंगा थोड़ी है, ये अलम तेरी तरह कोई गूंगा थोड़ी है। आप अलम की बारगाह में अलम के साए में चलते हैं और इससे पूछ लेते हैं कि तुझे किस किसने उठाया। ये अलम जानता है कितने अलमदार हुए, ये अलम जानता है कितने अलमदार हुए। कभी हमजा तो कभी जाफर तैयार, ये अलम जानता है कितने अलमदार हुए। कभी हमजा तो कभी जाफर तैयार हुए। ऐसे वैसे भी कई बार तलबगार हुए। अलम
غور کیجیے کہ تیز دھوپ سے بچاتا ہے علم کا سایہ. مولا آپ کو سلام رکھے جو یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اس علم کا فائدہ کیا ہے بزرگان سنیے گا. مولا آپ کو سلام رکھے یہ دیوار سے ٹیپ لگا کے جو بزرگان بیٹھے ہیں, مولا آپ کی میں آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں. عزیزان گرامی, اس کا فائدہ کیا ہے کہ تیز دھوپ سے بچاتا ہے علم کا سایہ, منزل عشق دکھاتا ہے علم کا سایہ, حوصلے دل کے بڑھاتا ہے علم کا سایہ, پل میں تقدیر بناتا ہے علم کا سایہ. ایسے حوصلے بھلا اور کہاں ہوتے ہیں اس کے سائے میں تو پورے بھی کیا. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی, علم ہمارا ہے ایسے ویسے بھی بھلا, اور اس کے سائے میں دیکھیں نا کیا فائدہ ہے اس کا. تیز دھوپوں سے بچاتا ہے علم کا سایہ, منزل عشق دکھاتا ہے علم کا سایہ, پل میں تقدیر بناتا ہے علم کا سایہ, حوصلے دل کے بڑھاتا ہے علم کا سایہ. ایسے ویسے بھی بہت طلبگار ہو, علمدار اگر گہرے کردار ہو, حوصلے دل کے بڑھاتا ہے علم کا سایہ. حوصلے دیکھیے, میں بار بار ہاتھ جوڑ کر ایک سید ہو کر آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ آگے آ جائیں پیچھے والوں کو تاکہ ذہن نہ ہو. اللہ جانے پتہ نہیں میں یہ جملہ پشتو میں ضرور سیکھوں گا کہ آگے آنے والوں کو کیا کہتے ہیں, تاکہ کم سے کم آپ میری آواز پر آگے تو آ جائیں. آگے آ جائیں بھائی, آپ سے مخاطب ہوں, آپ سے کوئی مخلوق تھوڑی آگے بیٹھی ہوئی ہے, آپ آگے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ آگے آ جائیں تاکہ حوصلہ افزائی ہو. ضرور پڑھیے مجھے محمد آج محمد کا. عزیزان گرامی, آپ نے دیکھا کہ علم کی فضیلت کیا ہے, علم کی فضیلت کیا ہے. اور پھر شہید محسن نقوی نے کہا کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے, کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے, کوئی تو ہے جو دستے وفا کا غرور ہے, کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے, کوئی تو ہے جو دستے وفا کا غرور ہے. اب تک سے نظور نہ ہوا پرچم حسین, اس پر کسی کے ہاتھ کا سایہ ضرور ہے. اس پر کسی کے ہاتھ کا سایہ ضرور ہے. عزیزان گرامی, کائنات کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اس طریقے سے شمع رسالت کے پروانے نبی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور ہر نبی اپنی امت پر کہا جو ہدایت کرنے کے لیے آیا وہ اپنی امت پر کہا, اور میرے نبی ان سب نبیوں کا گواہ. مجھے بتائیے, تھوڑا سا بول کے آئیے کہ محمد مصطفیٰ کب آئے؟ ایسے پریشان ہو گئے, بہت مشکل سوال ہوئی ہے. بھائی کب آئے؟ سب سے آخر میں آئے, کہہ دیجیے سب سے آخر میں آئے نا. آدم کب آئے؟ سب سے ماشاء اللہ, یہ تو میں اپنے بھائی سے ہی پوچھوں گا, آدم کب آئے؟ سب سے پہلے, سب سے پہلے کہہ دیے آپ فرمائیں. اچھا, حضرت محمد مصطفیٰ کب آئے؟ سب سے آخر میں. تو آخر والا پہلے والے کی گواہی دے سکتا ہے؟ میرے سامنے ایک وقت نہ ہوگا تو میں 3 بجے تک مجلس سے کتاب پڑھوں, میں مجبور ہوں. آدم کب آئے؟ سب سے پہلے. محمد مصطفیٰ کب آئے؟ سب سے پہلے. لیکن گواہی کس کی دیں گے؟ سب سے پہلے آنے والے کی. آدم کی گواہی محمد, نوح کی گواہی محمد, ابراہیم کی گواہی محمد, موسیٰ کی گواہی محمد, عیسیٰ کی گواہی محمد, انوش کی گواہی محمد, شیش کی گواہی محمد. تخت لگا ہوا ہوگا, اس تخت پر آمنہ کا نام جلوہ ذکر ہوگا. ابو طالب کا بیٹا دائیں سائڈ کھڑا ہوگا, لواء الحق علی کے ہاتھ میں, سامنے انبیاء کی قطار. سامنے
تم نے کام کیا، تبلیغ کی ہے، نو رپورٹ دو، بتاؤ کہ تم نے کام کیا۔ ابراہیم کیا صورتحال ہے؟ کام کیا؟ موسیٰ تم تو مجھ سے باتیں کرنے آتے تھے، کام کیا؟ سارے انبیاء آپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے خاموشی سے، لیکن ایک دم ایک ساتھ بولیں گے، ہاں ہم نے اپنے زمانے میں صحیح صحیح کام کیا، پیغام توحید پہنچایا۔ آواز قدرت آئے گی، ایک آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی، تم نے اگر کام کیا ہے تو کوئی گواہ لائے ہو؟ آپ بولے ہیں عزیز جان گرامی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے زمانے میں صحیح صحیح کام کیا؟ کہا ہاں صحیح صحیح کام کیا، کہا کوئی گواہ لائے ہو؟ آدم نوح کو دیکھیں گے، نوح ابراہیم کو دیکھیں گے، ابراہیم موسیٰ کو دیکھیں گے، موسیٰ عیسیٰ کو دیکھیں گے، اور ایک زبان کہہ کر کہیں گے کہا ہاں گواہ تو ہے، کہا کون ہے؟ کہا چلو محمد مصطفیٰ کے پاس۔ عزیزان گرامی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرے نبی کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے ہاں ہم نے اپنے زمانے میں صحیح صحیح کام کیا ہے، کوئی گواہ لائے ہو؟ چلے محمد مصطفیٰ کے پاس۔ تو آدم کو یقین ہے کہ میں صفی اللہ بن رہا تھا، محمد مجھے دیکھ رہا تھا۔ نوح کو یقین ہے کہ میں نبی اللہ بن رہا تھا، محمد مجھے دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم کو یقین ہے میں خلیل اللہ بن رہا تھا، محمد مجھے دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ کو یقین ہے کہ جب میں کوہ طور پہ جاتا تھا محمد مجھے دیکھتا تھا۔ عیسیٰ کو یقین کہ جب میں مردوں کو زندہ کرتا تھا محمد کو مجھے دیکھ رہا تھا۔ یعنی عزیزان گرامی، آدم نے اپنے زمانے میں محمد کو حاضر بھی مانا، ناظر بھی مانا۔ آدم نے اپنے زمانے میں محمد کو حاضر بھی مانا، ناظر بھی مانا۔ نوح نے اپنے زمانے میں محمد کو حاضر بھی مانا، ناظر بھی مانا۔ اب یہ ملا نہیں مانے تو میں کیا کروں؟ یہ ملا نہیں مانا، وہ ملا ہوتا ہی اب کیونکہ ملا ہے، اگر ملا نہ ہوتا تو ملی کیسے کھاتا؟ اسماعیل صاحب کے سامنے ایک مناظرہ بتا کر اتنا عرض ہے تو ہم نے، کیونکہ مجھے پتا ہے علمی گفتگو میں تو کوئی بولا ہی نہیں، تو تھوڑا سا میں نے کہا آپ کے مومن کو خوش کرنا بھی ثواب ہے نا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک واقعہ پڑھ لیں۔ اسماعیل صاحب مناظرہ ہو رہا ہے حیدرآباد میں، کیا ان کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا کہ مناظرہ ہو رہا اور ایک ملنگ اور ایک ملا دونوں اسماعیل صاحب کے پاس آ گئے اپنا کیس دے کر۔ کیوں آ رہے؟ ایک مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ۔ ملنگ نے کہا، ملا کہنے لگا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا نہیں چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ حل کر دیجئے۔ کب مسئلہ کیا ہے؟ کب میں کہہ رہا ہوں کہ علی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ علی سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نعمت نہیں ہے۔ تو یہ بھی کوئی مسئلہ ابھی حل کیے دیتا، کیا ابھی حل کیے دیتا ہوں۔ عزیز ذات گرامی، اب اسماعیل صاحب بھی اسماعیل ایک بندی تھے، غور کر دیجیے، اور مبلغ اسلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، اسے تو میں ابھی حل کیے دیتا ہوں۔ کہا کیسے کرو گے؟ کہا منگاؤ مولی۔ آپ بھی پریشان کہ مولی میں مسئلے کا، اور میں یہی پریشان کرنا چاہ رہا تھا۔ کہا منگاؤ مولی، کھلاؤ ملا کو۔ مولی منگوائی گئی، مولوی کو کھلائی گئی، جیسے ہی کھائی فوراً اسے ڈکار آئی۔
جب بھی کوئی اللہ کی نعمت کھاؤ اور تمہیں ڈکار آ جائے تو فوراً الحمدللہ کرو، فوراً اللہ کا شکر ادا کرو۔ عزیزان گرامی، میں پوری توجہ چاہوں گا، سوتے ہوئے مجمع کے لیے جاگتا ہوا جملہ دوں گا۔ اسماعیل صاحب نے کہا کہ کس کی حدیث ہے؟ کہ آپ نے نہیں سنا، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ کی نعمت کھائے اور ڈکار آ جائے تو الحمدللہ کہا کرو۔ اسماعیل نے کہا اے مولوی ٹھکے منہ تیرا، مولی کو اللہ کی نعمت مانتا ہے، علی کو اللہ کی نعمت نہیں مانتا۔ مولی کو اللہ کی نعمت مانتا ہے، علی کو اللہ کی نعمت نہیں مانتا۔ ایک صحابی رسول ہے ابئی، یقین ہے کہ چلو تو میرے سامنے ایسے ہو رہے ہیں یہ سارا دن جاگ کے بیٹھا ہے، ساری رات جاگ کے، میں خود ایک لیکن کوئی فائدہ نہیں، پھر سو جائیں گے۔ ضرور پڑھنی ہے مجھے محمد وارما شروع کیا، لیکن پھر آواز دی ابئی پانی کا گلاس لے کر آؤ، پھر تیسری رکعت ابئی پانی کا گلاس لے کر آؤ، چوتھی رکعت جب مکمل ہو گئی جلدی سے سلام پھیرا، کائنات کے نبی کے پاس آئے، کہا یا نبی اللہ معذرت چاہتا ہوں، نماز پڑھ رہا تھا، کہا معذرت چاہتا ہوں نماز پڑھ رہا تھا۔ آمنہ کے لال نے کہا کہ نماز تجھے کس نے بتائی؟ نماز تجھے کس نے بتائی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے بتائی۔ کہا بلا کون رہا تھا؟ کہا آپ بلا رہے تھے۔ تب تجھے آنا چاہیے تھا، تجھے آنا چاہیے تھا، تب تجھے نہیں پتا؟ اللہ کے رسول نے تجھے بلایا تھا، جس نے تجھے نماز دی تھی۔ نماز توڑ کے آنا چاہیے۔ نماز توڑ کے آنا چاہیے تھا۔ ابئی پریشان ہو گئے، کہنے لگا ایک نیا مسئلہ پڑا ہے، ایک نئے مسئلے کا علم ہوا ہے۔ اصحاب کرام نے کہنے لگا یا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب میں تمہیں بلاؤں تو تم نماز توڑ کے آؤ۔ ساتھ میں بیٹھا تھا جوان، اس کا نام تھا سلمان۔ آئے بھائی تجھے ابھی بھی مسئلے کا پورا پتہ نہیں ہے؟ کہا اے ابئی تجھے ابھی بھی مسئلے کا پورا پتہ نہیں ہے؟ کہا چل میرے ساتھ نماز پڑھ، تجھے مسئلے کا پتہ چل جائے گا۔ عزیزان گرامی ابئی بھی صحابی رسول تھا، کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں سلمان؟ ابھی تو رسول اللہ نے مجھے مسئلہ بتایا کہ اگر میں آواز دوں تو تجھے نماز توڑ کے آنی چاہیے۔ عزیزان گرامی اب سلمان فارسی کے ساتھ ابئی نماز پڑھنے لگے۔ کائنات کے نبی نے آواز دی سلمان، کائنات کے نبی نے آواز دی سلمان۔ سلمان پڑھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آواز آئی سلمان الرحمن الرحیم پہ چھوڑا، بھاگے ہوئے گئے، پانی پلایا، واپس آئے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ابئی نے نماز کو مکمل کیا، آمنہ کے لال کی خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آج تو
गुनाह हो गया, आज तो तौहीद हो गई। और क्या तौहीद हुई है कि सलमान ने नमाज को तोड़ा, नमाज को तोड़ा और वहीं से शुरू कर दिया। सलमान को बुलाया, कहे सलमान ये क्या कह रहा है? कहा सही कह रहा है। कहा तुमने नमाज को तोड़ा था? कहा नहीं है रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह नहीं, कहा ये कह रहा है कि तुमने इया मालिक यौमिद्दीन इया नअबुदु से नमाज शुरू कर दी। कहा ए उमरी, मैंने नमाज को तोड़ा ही कब था कि शुरू से अदा करता। इसलिए कि ये आज से खामोशी सुनना आसान है, किताबें पढ़ना सही सही बात जानना। वो हमसे पूछो, सुबह से शाम तक अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं, फिर आपकी किताबें पढ़ते हैं और आप ऐसा ऐसा कह के चले जाएंगे। मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा आपको? मैं तो ऐसे जाने नहीं दूंगा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपको इतना एहसास नहीं कि एक बंदा कराची से आया है, पूरा कलेजा हथेली पे रख के आपकी खिदमत में पेश कर रहा है, अली अली कर रहा है, और आप बिल्कुल, मैं कहूँगा कि अली का अगर कोई गुंगा भी मानने वाला हो वो भी बोल पड़ता है। अजीज़ान गिरामी, आपको पता नहीं है कि सलमान फारसी कौन है? सलमान फारसी वो है कि देखो, जब पूछा गया कि ये किताब एक किताब के अंदर पोशीदा है, इसे कोई नजीस लोग, इसे कोई निजासत छू नहीं सकती इल्ला मुताहिरून, सिवाय इसे ताहिर लोगों के। अजीज़ान गिरामी, असहाबा किराम ने सलमान फारसी से पूछा, ए सलमान फारसी, ये एक किताब में पोशीदा किताब कैसे है? मुझे बताओ तो सही। कुरान की आयतें हैं जो एक किताब के अंदर, कुरान की आयत है कि एक लोहे में कुरान एक किताब के अंदर पोशीदा है, ये कुरान की आयतें एक किताब के अंदर पोशीदा है। सलमान फारसी ने कहा कि हाँ, ये किताब के अंदर पोशीदा है। सलमान फारसी ने पूछा कि ये कैसे पोशीदा है? क्या तुम पोशीदा की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें कुरान की आयत कुरान के अंदर चलती फिरती हुई न दिखाऊं तो मुझे सलमान न कहना। मैं कुरान की आयत अगर कुरान के अंदर चलती फिरती हुई न दिखाऊं तो मुझे अली का गुलाम सलमान न कहना। कैसे दिखाओगे? तो सुबह फजर की नमाज के वक्त मेरे साथ चलना। शम्मा रिसालत के परवाने सलमान के साथ जमा हुए। अब अजीज़ान गिरामी, चिमा गुया हो रही थी कि आज कुरान के अंदर कुरान की आयतें देखेंगे, आज कुरान के अंदर कुरान की आयतें देखेंगे, आज कुरान के अंदर कुरान की आयतें चलती फिरती देखेंगे। अजीज़ान गिरामी, दरे ज़हरा पर सलमान आया, जैसे ही दरे ज़हरा पर सलमान आया, अजीज़ान गिरामी, दरे ज़हरा खुला, दरे ज़हरा खुला। अब सलमान ने जैसे ही देखा कि कभी हसन घूम रहे हैं, कभी हुसैन घूम रहे हैं, उसने कहा कि तूने तो कहा था कि मैं कुरान की आयत दिखाऊंगा। कायनात के नबी ने फरमाया, कायनात के सलमान ने फरमाया कि तुमने कायनात के नबी से नहीं सुना कि ये मेरा हसन अल्लाह की आयत है, हुसैन अल्लाह की आयत है और तेरे ज़हरा कुरान है। हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए कि अली जिगर का खून मानता है, अली कुर्बानियां मानता है, अली इसलिए कि अली तो मीसम ही ने किया था, अली अली किया था और उसने कहा था कि तू मुझे ज़बह कर देगा, तू मुझे कत्ल कर देगा, तू मुझे इस दीवार इस तरफ पे टांगेगा, तू मुझे इस दीवार तरफ पे टांगेगा,
تو میری زبان نکالے گا؟ عزیزان گرامی اس نے کہا یہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ اور میرے مولا نے کہا تھا کہ تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا، میرے مولا نے کہا تھا کہ تجھے ذبح کیا جائے گا، میرے مولا نے کہا تھا کہ تیری زبان نکالی جائے گی۔ اس نے کہا کہ اگر تیرے مولا نے کہا تھا تو میں ایسا نہیں کروں گا، تیرے مولا نے اگر کہا تھا تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ علی علی کیسے کرتے ہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ عزیزان گرامی اگر اب بھی نہ سمجھے تو آپ کا نصیب ہے۔ علی علی کیسے ہوتا ہے کہ میرے تیرے مولا نے کہا تھا تو میں ایسے نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی اب جیسے ہی مصعب تمار کو اوپر لٹکایا گیا، اب وہ فضیلت میں پڑھنے لگا، اے لوگوں سنو، ابو طالب کا بیٹا وہ ہے کہ جس کی شان میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ کی آیت آئی۔ اے لوگوں سنو، ابو طالب کا بیٹا وہ ہے کہ جس کی شان میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم کی آیت آئی۔ اے لوگوں سنو، علی وہ ہے کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ یہ عین اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ جب اللہ ہے، یہ قاتل مشرکین ہے، یہ ناصر دین ہے، یہ ساقی کوثر ہے، یہ مولا کل ہے، یہ لطائف رسول اللہ ہے، یہ دانا سورج ہے، یہ امام ہے، یہ امام المبین ہے، یہ قاتل مشرکین ہے۔ اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو، ابو طالب کا بیٹا کوئی معمولی نہیں ہے، ابو طالب کا بیٹا شیر خدا ہے۔ اب دیکھا کہ یہ تو فضائل علی سے سب کو منکر کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی اس نے باہر نکل کے کہا کہ اس کی زبان کو نکالو، اس کی زبان کو کاٹو، زبان کو کاٹو۔ میثم نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ لوح محفوظ کی تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن جو علی نے کہہ دیا اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ سبحان اللہ۔ حیدر 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 نکالنے کے بعد بھی علی علی پر نہیں ہوگا۔ زبان کو کاٹا گیا، زبان پھدک پھدک کر کے رہی تھی، یا علی یا علی، آنکھوں کی پتلیاں پھدک پھدک کر کے رہی تھی، یا علی یا علی یا علی۔ بلال کاظمی نے کہا کہ علی علی کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے کہ شعلے اس نے طلب کو جگانا پڑتا ہے۔ شعلے اس نے طلب کو جگانا پڑتا ہے، فضیل تار پہ خود کو سجانا پڑتا ہے، لہو جگر کا سینہ کو پلانا پڑتا ہے، ارے کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے۔ گوہر یہ کاسے کمزاد میں نہیں ملتا، علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا۔ آ کر ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں گے یا نبی اللہ آج تو بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، آپ تو مشکل خدا کی بھی مشکل خدا ہے، ہماری مشکل خدائی کر دیجیے۔ عزیزان گرامی آمنہ کا لال کہے گا کیا وقت آیا ہے؟ کہا یا نبی اللہ اس خدا نے ہم سے گواہ مانگ لیا، اس خدا نے ہم سے گواہ مانگ لیا، آئیے چلیے ہماری گواہی دیجئے، آئیے چلیے ہماری گواہی دیجئے، آئیے چلیے ہماری گواہی دیجئے۔ لیکن آمنہ کا لال مقام محمود پر بیٹھا ہوا ہے،
میں بھی اٹھ نہیں سکتا, جا نہیں سکتا, تخت چھوڑ نہیں سکتا, تو کیا ہوگا؟ آواز آئے گی اینا حمزہ, کہاں بیٹھے ہیں علی جانی؟ اینا حمزہ, اینا جعفر تیار, اے حمزہ قریب آئے, اے جعفر تیار قریب آؤ, حمزہ قریب آئیں گے, جعفر تیار قریب آئیں گے, اے حمزہ اے جعفر تیار, جاؤ میری طرف سے ان کی گواہی دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے حمزہ قریب آؤ, اے جعفر تیار قریب آؤ, اے میرے پیارے مجمع قریب آؤ, آتے جاؤ قریب, اے حمزہ قریب آؤ, اے جعفر تیار قریب آؤ. حمزہ قریب آئیں گے, جعفر تیار قریب آئیں گے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں گے حکم کیجئے یا رسول اللہ, جائے میری طرف سے آدم کی گواہی دو, میری طرف سے نوح کی گواہی دو, میری طرف سے ابراہیم کی گواہی دو. میں یہی تو پریشانی چاہ رہا تھا, میں چاہتا ہی یہ تھا کہ آپ ہوا میں پریشان بیٹھے, میں حقیقت میں پریشان کروں. کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ گواہی دیتے ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ زندگی میں پوری زندگی جب بھی کوئی کام پڑا ابو طالب کے بیٹے کو بلایا, پروردگار حبیب نے ملائک کا صدقہ آپ کو عطا ہو, لیکن عزیزان گرامی حمزہ کو بلایا جائے گا, قبلہ حمزہ کو بلایا جائے گا, جعفر تیار کو بلایا جائے گا, حمزہ قریب آؤ, لیکن یہ نا انصافی نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ پوری زندگی علی سے کام کروایا, علی بدر کے کنویں سے پانی لے آؤ, لبیک یا رسول اللہ, علی احد میں چلے جاؤ, لبیک یا رسول اللہ, علی خیبر کو فتح کرو, لبیک یا رسول اللہ, علی حنین میں جاؤ, لبیک یا رسول اللہ, علی کرم لے کے آ جاؤ, لبیک یا رسول اللہ. علی کے کام کر دو, لبیک. معجزات بہت ہیں میرے پاس, لیکن عزیزان گرامی قرآن ہی آل محمد کے فضائل اتنے پڑھ رہا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے کے علاوہ کوئی وقت ہی نہیں مل رہا. علی پانی لے کے آ جاؤ, لبیک یا رسول اللہ. اور پھر میرے مولا علی نے نہج البلاغہ کے خطبے میں کہا کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی, کوئی بھی جنگے میں جایا کرتے تھے, آمنہ کے لال سب سے پہلے مجھے بھیجا کرتے تھے, اپنے اصحابہ کو پیچھے کر لیا کرتے تھے, مجھے بھیجا کرتے تھے, اپنے اصحابہ کو بچا لیا کرتے تھے, مجھے بھیجا کرتے تھے, اپنے اصحابہ کرام کو پیچھے کر لیا کرتے تھے. اور پھر جناب سیدنا نے خطبہ فدق میں کہا کہ جب بھی دین پہ کوئی مسئلہ آیا, جب بھی دین پہ کوئی پریشانی آئی, تو ابو طالب کے بیٹے کو میرے شوہر کو اب میرے بابا نے بھیجا, میرے شوہر کو میرے بابا نے بھیجا. یا رسول اللہ, پوری زندگی تو سارا کام علی سے کرواتے رہے, یہ آخرت میں حمزہ کو بلا رہے ہو, آخرت میں جعفر تیار کو بلا رہے ہو. یا نبی اللہ, یا نبی اللہ, یا نبی اللہ, یا نبی اللہ, پوری زندگی تو سارا کام علی سے کروایا, بلاؤ علی کو, بھیج دو ان کی گواہی کے لیے. اے نادان, عجیب باتیں نہ کر, ابھی تو آدم اور عیسیٰ سے پوچھا گیا ہے, ارے جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو ابو طالب کو بھیجا جائے گا. اگر تیری مداح نہ کروں, اگر تیرے فضائل نہ پڑھوں, یہ زندگی کس کام کی, یہ لہو کس کام کا, یہ جوانی کس کام کی. مولا نے کہا خیر ہے, اس سے بڑی ڈیوٹی لیں گے. آج مولا نے پہلے سے زیادہ جوان بنا کر آؤ مقابلہ کرو میرے ساتھ, قسم عباس رمدار کی. اب دیکھو میرے ساتھ کیسی ربائی پڑھتا ہوں. یا
صرف اور صرف ایک کام ہونا چاہیے، باپ ایک اور ماں ایک، بس باپ ایک اور ماں ایک، جو میرے ساتھ متفق ہے علی علی کرتے رہو، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہر کس طرح جاگو بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہر کس طرح نہیں ملتا. بغیر حب علی، پھر دہراتا ہوں بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہر چیز طرح نہیں ملتا. اور خدا کے بندوں سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. سبحان اللہ. ریزن پوچھو، ریزن علی نہ ملے تو خدا کیوں نہیں ملتا؟ کیوں نہیں ملتا؟ لا الہ الا اللہ پہ جھگڑا نہیں ہے، مشرک بھی پڑھتے ہیں اور منافق بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پہ جھگڑا نہیں ہے، محمد رسول اللہ پہ جھگڑا نہیں ہے. فقط جھگڑا کس پہ ہے؟ فقط اور فقط جھگڑا میرے مرشد کے نام پہ ہے. تو آواز مل کے ہم لیتے ہیں، ہم سب کا مولا علی علی. نہیں، سہارا کی قسم نہیں راضی ہوا، جب تک یہاں سے دعا نہیں ملے گی نہیں بیٹھوں گا، 2 گھنٹے اور بٹھاؤں گا، پڑھتا رہوں گا. بولو ہم سب کا مولا علی علی. ہم سب کا مولا علی علی. ہم سب کا مولا علی علی. زہرا کا شوہر علی علی. زہرا کا شوہر علی علی. حسین کا بابا علی علی. حسین کا بابا علی علی. ہم سب کا مولا علی علی. ہم سب کا مولا علی علی. زور سے بولو علی علی. ہم سب کا مولا علی علی. کعبے کا گوہر علی علی. المست ملنگ علی علی. کلندر کی دعا ہے علی علی. زہرا کا شوہر علی علی. امیر خم کی رعایا بلائی جائے گی، امیر خم کی رعایا بلائی جائے گی، بڑی دھوم سے محفل سجائی جائے گی، منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی. امیر خم کی رعایا بلائی جائے گی، بڑی دھوم سے محفل سجائی جائے گی، منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی. علی کے نام پہ جنت لٹائی جائے گی، علی کے نام پہ جنت لٹائی جائے گی. چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا. ارے خدا کی قسم وہاں بھی علی 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 ہوگا. اب جو علی علی کہہ رہا ہے اس کی ماں کو سلام کرتے رہے کہ اس نے جیسی تھی ویسا بچہ بنا دیا. جیسی تھی. اور یاد ہے ام الکافرین کی ماں، 3 کافروں کی ماں، حارث مرحب اندر، ان 3 کافروں کی ماں نے وصیت کرتی تھی کہ دیکھو سب سے لڑنا، سب سے لڑنا لیکن حیدر سے نہ لڑنا. عزیزان گرامی، میں نے عالم تصور میں سوچا یہ بھی ماں ہے وہ بھی ماں تھی، لیکن ماں میں فرق ہے. اس لیے کہ جو
جو حقیقی ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی جان کی حفاظت کرتی ہے، اور جو حقیقی ماں نہیں ہوتی وہ اپنے بچوں کو نکل لاتی ہے باہر لے کر۔ کہنے لگی کہ دیکھو سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا۔ میں نے عالم تصور میں سوچا، کہا کہ اے مذہب کی ماں، تو یہودیہ ہے، تو نے اپنے بچوں کو منع کیوں کیا کہ سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا؟ تو بھائی اس لیے منع کیا کہ حشر کے میدان میں تمہارے نبی کے سامنے اتنا کہہ دوں گی کہ میرے بچے کافر صحیح، نالائق صحیح، کافر صحیح، نالائق صحیح، لیکن یا رسول اللہ میں نے منع کیا تھا کہ حیدر سے نہ لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ دو تلواریں لے کے مرد باہر آ گیا۔ علی نے کہا کہ اس نے 2 جگہ پہنی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں 2 تلواریں ہیں، عدل کیوں نہ کیا جائے؟ ایسی تلوار چلائی کہ مرد بھی 2 ہو گیا، ایک ہاتھ والی تلوار ایک ہاتھ میں، دوسری ہاتھ والی تلوار دوسرے ہاتھ میں۔ یہ علی ہے، اور علی کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ علی کی قیمت پوچھنی ہے تو نسب سے پوچھو۔ حضرت علی مجبور کر دیا، میں 2 جملے غازی عباس کے علم میں کہوں گا اور مسائل کی طرف یہ علم کوئی معمولی علم نہیں ہے۔ یہ علم میں نے کہا کہ جس طریقے سے آسمان سے قرآن نازل ہوا اسی طریقے سے یہ علم نازل ہوا۔ آدم نے اسلام کا علم آدم نے انوش کو دیا، انوش نے شیش کو دیا، شیش نے کنان کو دیا، کنان نے مائل کو دیا، مائل نے ضرب کو دیا، ضرب نے اخلا کو دیا، اخلا نے متشکل کو دیا، متشکل نے ادریس کو دیا، ادریس نے سام کو دیا، سام نے اربش کو دیا، اربش نے سہلے کو دیا، سہلے نے عابر کو دیا، عابر نے مالک کو دیا، مالک نے عدو کو دیا، عدو نے عدنان کو دیا، عدنان نے معاد کو دیا، معاد نے ناز کو دیا، ناز نے مدار کو دیا، مدار نے کنانہ کو دیا، کنانہ نے فہر کو دیا، فہر نے غالب کو دیا، غالب نے لوائی کو دیا، لوائی نے کعب کو دیا، کعب نے مالک کو دیا، کعب نے مالک کو دیا، مالک نے ادریس کو دیا، ادریس نے الیاس کو دیا، الیاس نے موسیٰ کو دیا، موسیٰ نے عیسیٰ کو دیا، عیسیٰ نے محمد مصطفیٰ کو دیا، اور محمد مصطفیٰ نے خیبر میں حیدر کو دیا۔ خیبر میں حیدر کو دیا۔ حیدر سے ہوتا ہوا علم میرے مولا عباس کا ہے، علم غازی عباس کے پاس ہے۔ حیدر نے یہ علم حسین کے حوالے کیا، حسین نے وفادار عباس کے حوالے کیا۔ اور آپ یقین جانیے یہ علم بڑی فضیلت کا مالک ہے۔ اللہ نے اس علم میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ عباس کے بازو قدم ہو گئے، علم نہیں گیا، علم چھوٹا نہیں ہو۔ خیمے کے اندر غازی عباس کھڑے ہوئے، مولا حسین ساتھ ہیں، تمام بیویوں نے حلقہ بنایا ہوا ہے۔ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں اپنے سر کے بال کھول کے کھڑی ہوئی ہیں۔ عباس زم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ عزادار نے معلوم کر دیا، عباس کئی مرتبہ حسین کے پاس گئے، آقا غم میں جانے کی اجازت ہے؟ زہرا کے بیٹے نے رو کر کہا، عباس تم میری فوج کے سپہ سالار ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا، دوسری مرتبہ بائیں دیکھا، آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ آقا اکبر بچی کھا کے سو گئے ہیں، آقا قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کے پامال ہو گئے ہیں،
آقا علی اصغر گلے میں تیر کھا کے سو گئے ہیں، آقا زینب کے لال بھی نہر کے کنارے سو گئے، آقا تمام لاشیں پمال ہو گئے ہیں، آقا وہ فوج کہاں ہے کہ جس کا میں سپاہ سالار ہوں؟ عزادار نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ جب مولا حسین نے کہا نا تم میری فوج کے سپاہ سالار ہو، تو عباس ساری رات انتظار کرتے رہے کہ حسین اب مجھے رن میں جانے کی اجازت دیں گے۔ صبح ہوئی تو خیمے سے ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے، رو کر کہہ رہی تھی الاتاش الاتاش، چچا عباس پانی پلا دیجئے، چچا عباس کافی دن ہو گئے پانی نہیں پیا۔ عزادار نے مظلوم کربلا عباس نے یہ آواز سنی کہ ایک چھوٹی سی بچی سکینہ پانی سے لگ رہی ہے۔ عزادار عباس خیمے میں آئے، سکینہ کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ عزادار نے مظلوم کربلا سکینہ کو جیسی آغوش میں اٹھا کے حسین کے خیمے کی طرف جانے لگے۔ حسین نے خیمے کی طرف آتے ہوئے دیکھا، کہا اے سکینہ چچا کو رن میں جانے کی اجازت لانے آ گئی ہو۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزاداروں یہ دن وہ ہیں کہ میں کچھ نہ پڑھوں سوچ کے تصور کر کے روتے رہیے کہ زہرا کا گھر کربلا میں کس طریقے سے بکھر گیا۔ تنکا تنکا کر کے زہرا نے اس گھر کو جوڑا تھا۔ عزادار نے مظلوم کربلا گلاب کا پھول دیکھا ہے نا، بی بی زہرا نے گلاب کا پھول بنایا تھا، لیکن ظالموں نے اس گلاب کے پھول کی پتیوں کو رضا رضا کر کے کربلا کے میدان میں گھوڑے کی ٹھاٹوں کے نیچے مسل دیا۔ عزادار نے مظلوم کربلا یہ فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے آئے ہو نا، اور کس کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہو؟ اس کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہو کہ جس کو علی نے دعاؤں میں مانگا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، روتے رہے۔ اللہ جانے میں کس انداز میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا، لیکن فاطمہ زہرا اللہ جانے کس بی بی کے پہلو میں اپنے عباس کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہو۔ اللہ جانے کس کے پہلو میں میرا وقت کا امام بیٹھا ہو کہ میرے چچا کا پرسہ کون دے رہا ہے۔ اللہ جانے نے مظلوم کربلا حسین نے کہا سکینہ سکینہ اپنے بابا کو اپنے چچا کو رن میں اجازت دلوانے کے لیے آ گئی ہونا، لیکن سکینہ کل مجھے شکایت نہ کرنا جب ظالم تیرے تماچے ماریں گے۔ اے سکینہ اس وقت کیا کرے گی جب تیرے دامن کا آگ کا دامن میں آگ لگی ہوگی اور ظالم تیری بالیاں چھین رہا ہوگا۔ عزادار یہی ہوا، وقت گزرتا گیا، سب شہید ہو گئے نا، اور ظالم نے آگ لگائی بی بی سکینہ کے کرتے میں۔ عزاداروں بی بچی تھی نا، چھوٹی سی بچی تھی نا، بالیاں اتارنی چاہیے تھی نا، لیکن ظالم نے سکینہ کے کانوں میں ہاتھ ڈالا اور بالیاں نوچ لی۔ عزاداروں سکینہ کے کان زخمی ہو گئے۔ دریا کی طرف دیکھ کر کہا اے چچا عباس دیکھ رہے ہو آپ کی بھتیجی، آپ کی بھتیجی زخمی ہو گئی ہے۔ عزادار نے مظلوم کربلا رن میں جانے کی اجازت لی۔ اب جیسے ہی رن میں جانے کی اجازت ملی، خیمے میں حسین عباس کو لے کر آئے۔ عزادار علم عباس نے پکڑا ہوا ہے، بیویوں نے سر کے بال سر کی چادریں اٹھائی ہوئی ہے۔ عزاداروں فاطمہ زہرا کی بیٹی نے تمام بیویوں کو بلایا، اے رقیہ قریب آؤ، اے کلثوم قریب آؤ، اے فضا قریب آؤ، لیلا قریب آؤ، رباب قریب آؤ۔ تمام بیویاں پریشان ہو گئی کہ فاطمہ زہرا کی بیٹی نے ہمیں کیوں بلایا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی ہمیں کیوں بلا لیا۔ فاطمہ زہرا کی بیٹی رو کر کہنے لگی اے بیویوں جب مدینے سے چلی تھی میں نے تمہارے پردے کی ذمہ داری دی تھی، اب میرا باپ جا رہا ہے تمہارے پردے کی ذمہ داری کربلا کے میدان میں
سکینہ کا مشکیزہ لیا، علم پکڑا، چاہ رہے ہیں مولا حسین ساتھ ساتھ۔ عباس گھوڑے پر سوار نہیں ہوتا، عباس لو کر کہتا ہے آقا آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو۔ حسین نے کہا عباس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ عباس نے کہا غلام کی کیا مجال کہ آقا پیدل چلے غلام گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عباس حسین کی اطاعت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر حسین کہہ دیتے نا عباس خیمے میں پانی آنا ہے، اللہ تعالیٰ خیمے میں پانی آنے سے رک نہیں سکتا تھا۔ عباس کو رن میں جانے کی اجازت ملی ہے، یہ حکم نہیں ملا کہ پانی لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسین کی آنکھوں سے جب عباس اوجھل ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ عباس زی پر بیٹھے، زہرا کا بیٹا زمین پر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کمر پکڑ کے کہا عباس جلدی سے آ، مجھے اپنے چچا کی جنگ دیکھ کر بتاتا رہے۔ اللہ اپنی اکبر دوڑے ہوئے آئے، کہا بابا علم تیزی سے دریا کی طرف جا رہا ہے، بابا علم تیزی سے جا رہا ہے۔ شکر الحمدللہ بابا علم تو رک ہی نہیں رہا، شکر الحمدللہ۔ اللہ جیسی علی اکبر نے کہا بابا علم دائیں سے بائیں آ گیا، زہرا کے بیٹے نے اپنے بازوؤں کو پکڑ کے کہا اے میرے پالنے والے میرے دائیں بازو کی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ماتم کر رہے ہو جس کے اپنے ہاتھ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں آپ اس کا ماتم کر رہے ہو کہ جس کے ہاتھ نہیں ہے، نہ ہاتھوں والا وفا کا خدا ہے عباس۔ اللہ تعالیٰ یہ عباس جیسے ہی چلانا آواز دے کر کہا بابا 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 علم خود کو دے رہا ہے۔ بابا علم خود کو دے رہا ہے۔ اللہ جیسے ہی کہا تھا بابا علم خود کو دے رہا ہے۔ اللہ ایک مرتبہ کہا بابا علم دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ نے مردوں میں کربلا جیسے ہی کہا نا کہ علم دکھائی نہیں دیتا، زہرا کا بیٹا کربلا کے میدان میں دوڑا، توڑتا توڑتا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ زہرا کا بیٹا زمین کربلا میں گرا، اور جب گرا تو خالی ہاتھ تھا، لیکن جیسے ہی اٹھا تو عباس کے کٹے ہوئے، عباس کے کٹے ہوئے بازو حسین کے ہاتھ میں۔ سوچے تو صحیح کہ جب کبھی کوئی شہید کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو پہلے دھڑ ہوتا ہے۔ اگر پہلے بازو کٹے تھے تو بازو کٹے، پھر اللہ تعالیٰ حسین عباس کا دھڑ آگے آیا، جسم مبارک آگے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ عباس کا جسد مبارک پہلے ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ تاریخ کہتی ہے کہ عباس کے بازو پہلے ملے۔ اللہ جانے وہ کون سی مصیبت تھی، لیکن علماء نے لکھا عباس جیسے ہی دریا سے سکینہ کا مشکیزہ بھر کے خیمے کی طرف آ رہے تھے، ظالم نے ایک تیر ایسا چلایا کہ مشکیزے کو کنار کر گیا، مشکیزے کا پانی بہہ گیا۔ جیسے ہی مشکیزے کا پانی بہا، عباس نے سوچا کہ خالی مشکیزہ لے گا خیمے میں کیسے جاؤں گا۔ عباس دوبارہ دریا کی طرف۔ مولا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ پر جو جملے مصائب کے پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب علم کی برآمدگی ہو جائے گی نا، بس آخری جملہ دو جملے آخری، اس کے بعد میرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ عباس کیسے زی سے زمین پر آئے، کربلا کا ہر شہید جب بھی زی سے زمین پر آیا اس نے اپنے
جواب دو عباس اپنے بھائی کے سلام کا جواب دو. آزاد عالم مظلوم کربلا تاریخ کہتی ہے کہ جیسے زہرے کے